ہمارا اگلا سبق ایک بہت ہی اچھا معلوماتی سبق ہے بچوں، جس میں ہم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دھیان دیجئے بچوں، یہ جو لکھا ہوا ہے رے اور آدھا دوات، یہ پڑھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا۔ تو یاد رکھیے، جب کوئی عورت یعنی کہ صحابیہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہنا چاہیے، اور جب کوئی صحابی یعنی کہ آدمی ہوتا ہے اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کون ہے یہ صحابی اور صحابیہ، جانتے ہیں آپ؟ چلیے ہم بتاتے ہیں۔ صحابی یا صحابیہ ان کو کہا جاتا ہے بچوں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ رہ کر ایمان لایا اور ان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہیں صحابیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک صحابیہ تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سبق انہی کے بارے میں، آئیے پڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی لائنیں، چھوٹے پیراگراف میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی وضاحت کر دیں بچوں کے۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ کام تو کرتے تھے لیکن آج کی طرح ماحول نہیں تھا، یعنی نوکرانیاں صبح کر شام چلی جائیں ویسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن بچے پالنے کے لیے کچھ الگ عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، جو کہ دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی 2 سال تک، تو عرب کے پاس جو دیہات تھے وہاں کی دیہاتی صحت مند عورتیں انہیں دودھ پلاتی تھی۔ یہ اس لیے بھی ہوتا تھا تاکہ بچے جو ہے صحت مند ماؤں کا دودھ پئیں، عورتوں کا دودھ پئیں، تو ان کی صحت بہتر ہو اور وہ طاقتور بنے۔ اس لیے یہ رواج تھا اس دور کا، اس جگہ کا، کہ چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ایسی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا کچھ وقفے کے لیے، چند مہینوں یا سال کے لیے۔ وہ ان کی پرورش کرتی، بدلے میں اس بچے کے ماں باپ ان عورتوں کو بہت ساری چیزیں دیتے تھے، روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کا سامان، اس زمانے میں جو بھی رواج اور چلن تھا۔ اس طرح سے ان عورتوں کے گھر میں کھانے پینے کی آسانی ہوتی تھی اور وہ بچوں کو بھی سنبھالتی تھی، ان کا گھر کا جو ہے روزی کمانے کا مسئلہ بھی حل ہوتا تھا۔ اور جو امیر یا تھوڑے حیثیت والے لوگ ہوا کرتے تھے جو ایسی عورتوں کو بچے دیتے تھے، ان کے بچے بھی آسانی سے اور بنا کسی مشکل کے آرام سے صحیح جگہ پر پرورش پاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا تھیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ہمارے رسول کو دودھ پلایا، اسی لیے ان کی رضائی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔
بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حارث تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتیں۔ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھیں۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے۔ باتیں سمجھ رہے نا بچوں آپ؟ اس زمانے میں لوگ دیہاتوں سے یعنی گاؤں سے مکہ آتے تھے۔ مکہ ایک بڑا شہر تھا، ایک مرکز تھا تجارت کا اور تمام اہم کاموں کا۔ تو وہاں پر عورتیں آئیں تو ان کے ساتھ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اپنے بچوں کے لے کے آئے۔ اور یہ بات دھیان رکھیے کہ ان کی اونٹنی بڑی کمزور تھی جب وہ مکہ آ رہے تھے اپنے گاؤں سے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتی تھیں، مگر جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کمزور اور غریب تھیں، اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے، ہے نا۔ یہاں پر میں بچوں تھوڑا اور آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد اس دنیا سے گزر گئے تھے، صرف ان کی والدہ حضرت آمنہ تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے مضبوط بنے، تو انہیں کسی ایسی عورت کو دے دوں جو انہیں دودھ پلائے اور وہ اچھے صحت مند بچے بنے۔ لیکن چونکہ ان کے والد نہیں تھے یعنی یہ یتیم تھے ہمارے نبی، تو دوسری عورتیں ان سے کنارہ کشی کر رہی تھیں، یعنی ان کو لینے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے تو وہ ہمیں انعام اور دولت اور پیسہ یا دوسری چیزیں کون دے گا۔ دوسرے بچوں کو جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ دوسرے بچوں کو لے کر گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جو کہ خود بھی تھوڑی کمزور تھیں، ان کو بھی سب نے نظر انداز کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، اور ایسا انہوں نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی، وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ سمجھ رہے نا بچوں آپ کہ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا ان کو صرف لے لینے سے کیا ہو گیا، کیا معجزہ ہو گیا، کیا کہ اونٹنی جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی کمزور اور بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی، اس میں طاقت آ گئی، جان پڑ گئی، وہ دوڑنے لگی، یعنی پہلے دھیرے دھیرے چلتی تھی، اس کے علاوہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، لیکن اب ایسی برکت ہوئی کہ وہ دودھ دینے لگی۔ سب کو حیرت ہوئی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی۔ 4-5 برس کی عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا اور چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور ان کو نبوت ملی اور بعد میں کسی نے ان کی یعنی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی موت کی میت کی خبر دی تو آپ کے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی۔ رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں، اور 1 2 نہیں 4 5 برس تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال بھی کی تھی۔ ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، ان میں شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر بچوں تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ پرانے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں میں جنگیں ہوئی تھیں، تو جب جنگ جیتا جاتا تھا تو جو ہارنے والے لوگ ہوتے تھے ان سب کو قید کر لیا جاتا تھا، پکڑ لیا جاتا تھا، ان کو حراست میں لیا جاتا تھا، قیدی بنا لیا جاتا۔ تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ جو قیدی بنائے گئے، ہارنے والی جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ان میں شیمہ یعنی کہ حضرت حلیمہ کی بیٹی بھی تھی، جسے پہچان کر آپ نے آزاد کر دیا۔ اور بھی لوگوں کا جب پتہ چلا کہ جن کا تعلق حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، ان کی بہنیں ہیں، تو آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر یعنی اچھا سلوک دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور بچوں یہ اسلام کی خوبی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم یعنی بہت مہربان ہونے کی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ سوچئے 6000 قیدی کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں قیدیوں کو تاوان لے کر یا کچھ پیسے لے کر ہی چھوڑا جاتا تھا یا پھر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو اس سبق کو آپ لوگ دوبارہ پڑھیں گے اور اس میں نئے الفاظ اور جو بھی باتیں آئی ہیں اس پر اور غور کریں گے تو بہت ساری حکمت اور باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ فی الحال ہم لوگ نئے الفاظ جو آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پرورش کرنا، پالنا پوسنا، دایا بچوں کو کھلانے پلانے یا سنبھالنے والی عورت کو کہتے ہیں۔ بدو دیہات میں رہنے والے عرب، پرانے دور میں جو آج بھی جو عرب کے چھوٹے گاؤں یا دیہات ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بدو کہا جاتا ہے۔ قافلہ، ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ۔ یہاں پر بھی پرانے وقتوں کا ذکر ضروری ہے بچوں۔ پہلے ریل گاڑی، بس اور کوئی موٹر کار یا اس طرح کی کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو لوگ گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھ کر ایک ساتھ مل کر سفر کرتے تھے۔ اکیلے سفر کرنا خطرہ ہوتا تھا کہ راستے میں چور یا ڈاکو لوٹ لیں گے، اس لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ ان کے گھوڑے اونٹ ایک کے پیچھے ایک چلتے تھے، اسی کو قافلہ کہتے ہیں۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا، یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ انتقال کرنا یعنی مر جانا۔ اس کے بعد مشق ہے، ایک جملے میں جواب لکھو۔ میں آپ کو یہاں دکھاتے جاتا ہوں، آپ خود پڑھیے اور سوال جواب لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ زبانی بتائیے، اس کے بعد یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں آپ۔
عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیجتے تھے. جو کتاب میں دیا ہوا ہے اس کے مطابق جواب آپ بھی لکھ سکتے ہیں. کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ غریب بدو عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بچوں کو دودھ پلانے والی ایک بدو عورت تھیں. آپ چاہیں تو یہاں پر ویڈیو روک کر سوال جواب بیاض میں تحریر کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے جائیں گے. یہاں میں سوالات ایک ساتھ دکھا رہا ہوں، ان کے جوابات بھی، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں. آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. ٹیچرز بچوں سے پڑھوائیں تاکہ ان کی بھی پڑھنے کی مشق ہو. جواب ہم بتا دیتے ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لکھ سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اپنے طور پر لکھیں، نہ لکھ سکے تو یہاں اسکرین پر دیکھ کر آپ لکھ لیجئے. مختصر جواب لکھنا ہے. سوال و جواب آپ کے سامنے ہے. اگلا سوال، اس کا جواب، اس کے بعد چوتھا اور اس کا جواب. یہ تمام سوالات آپ کی کتاب سے ہی اخذ کیے گئے ہیں. آپ پڑھیے، جواب درست ہے اسے دیکھیے، اسے بھی پڑھیے جواب کو، اور اس کے بعد اپنی بیاض میں لکھیے. ٹیچر سے درخواست ہے کہ بچوں سے پڑھوائیں قبل لکھنے کے. اب خالی جگہ پر کرنے کے لیے سوالات بھی یہاں ہیں. یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام صفر صفر تھا. ہم اس صفر صفر بچے ہی کو لے جائیں گے. کمزور اونٹنی میں جیسے صفر صفر پڑ گئی، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے صفر صفر کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. جواب کچھ اس طرح ہے. خالی جگہوں میں جو آئے گا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. چاہیں تو یہاں سے دیکھ کر آپ اپنی بیاض میں صحیح جواب لکھ سکتے ہیں. سرگرمی آپ کو کرنی ہے کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتیں. کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں. ان جملوں کے آخر میں آنے والے لفظوں کے معنی اپنے استاد سے پوچھ کر بیاض میں لکھو. یعنی ہاتھ بٹانا، جان پڑنا اور خیال رکھنا، ان تینوں کا مطلب پوچھئے، یعنی کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں اس پر غور کیجئے اور اپنی بیاض میں لکھیے. اب ان جملوں پر غور کرنا ہے بچوں کے. وہ ایک غریب آدمی تھے. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیسا تھا. سبق میں ایسے بہت سے الفاظ آئے ہیں تو کچھ چیزوں کی خاصیت بتاتے ہیں، مثلا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم بچے وغیرہ. تو ایسے لفظوں کو سبق سے تلاش کر کے آپ کو لکھنا ہے نا. کیسے لفظ؟ جو کسی کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں، ان کی خاصیت بتاتے ہیں. یہاں 3 مثالیں ہو گئی. ایک تو غریب جو کہ آدمی کے بارے میں ہے، پیارے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یتیم بچے کے بارے میں ہے. تو یہ یتیم، پیارے، غریب، یہ 3 لفظ ہیں جو ہمیں کسی دوسرے لفظ کی خاصیت بتاتے ہیں. ایسے لفظ آپ کو ڈھونڈنا ہے سمجھ کر اور لکھنا ہے. کوشش کیجیے اور ٹیچر کی مدد لیجیے.